جو ہمارا تجربہ ہے وہ واردات نہیں بنتا، جو باتیں آپ سے سنتے ہیں وہ عمل میں نہیں آتی۔ آپ نے اگر مجھ سے یہ بات سن لی کہ دولہا گھوڑے پہ چڑھتا ہے اور صحرا باندھتا ہے تو جب شادی ہوگی تب پتہ چلے گا۔ اگر آپ بچپن میں ایک بات سن رہے ہیں تو جب جوان ہوں گے تو بات سمجھ آئے گی، ابھی تو سمجھ نہیں آئے گی، تو ابھی تو علم ہی حاصل کرو، جب وہ وقت آئے گا تو تمہیں وہ بات یاد آئے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دریا کے اندر جب ڈوبنے لگ جاؤ تو اللہ کو یاد کرو۔ اب اگر دریا نہ ملے اور ڈوبنے کا تجربہ نہ ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کو کب یاد کرنا ہے؟ جب دریا کے اندر ڈوبنے کا وقت آتا ہے تو وہاں بات یاد آتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ ڈوب جانے کے جب آثار نظر آتے ہیں، کالی کملی میں وہ سرکار نظر آتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے پہلے کناروں پہ کھڑے ہو کر تم طوفان کا نظارہ کیسے کرو گے؟ جب گردن پر اسرائیل علیہ السلام کا ہاتھ ہوگا، وہ اپنے بھائی ہیں، پھر ہم کہیں گے کہ حساب کرو، پھر تمہیں یاد آئے گا کہ ہم نے تو تمہیں یہ بات بتائی تھی کہ جب اسرائیل علیہ السلام کا ہاتھ گردن پہ ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرو، پھر بچت ہو جائے گی۔ اگر تمہیں آج ہی اس واردات کا تجربہ چاہیے تو پھر تو تم گھر سے اجازت لے کے آؤ۔ ہم یہ باتیں موت کی بتا رہے ہیں، اللہ کے راستے کی بتا رہے ہیں، اور جب راستے پہ چلو گے تو پھر یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ کیا باتیں ہیں۔ تم تو ڈاکٹر بن کے بھی پریشان ہو، انجینئر سے پوچھو تو وہ انجینئر بن کے پریشان ہے، اور ان کے ماں باپ سے پوچھو تو وہ دونوں سے پریشان ہیں، ان کی بیویوں سے پوچھو تو وہ بھی پریشان ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پریشانی کی وجہ شعبہ نہیں ہے، پروفیشن نہیں ہے، بلکہ پروفیشن کوئی بھی ہو، اچھا بندہ جو ہے وہ اچھا ہی رہتا ہے اور برا آدمی برا ہی ہوتا ہے۔ اچھے پروفیشن میں بھی برا آدمی ہوتا ہے، مسجد میں بھی جھگڑالو آدمی ہوتا ہے، اور خانہ کعبہ میں بھی جیب کترا چلا جاتا ہے اور جیب کاٹ کے آتا ہے۔ کچھ لوگ غلاف کعبہ کاٹ کے آ جاتے ہیں۔ ہر جگہ بڑے بڑے فنکار ہیں، بڑے کھیل کرتے ہیں۔ برا آدمی جہاں جائے گا وہ برا ہوگا، اور اچھا آدمی جہاں جائے گا وہ اچھا ہوگا۔ اب یہ بات تمہیں کیسے سمجھ آئے گی؟ یہ بات تمہیں زندگی کے اندر جا کے سمجھ آئے گی کہ برا آدمی کون ہوتا ہے، اچھا آدمی کون ہوتا ہے، دھوکہ دینے والا کیسا ہوتا ہے۔ ابھی تو تم بچے ہو، جب آگے چلو گے تو پتہ چلے گا کہ زندگی میں کیسے واقعات آتے ہیں۔ یہ واقعات بعد میں سمجھ آئیں گے جب زندگی آگے چلے گی۔ ابھی تو کتابوں سے فارغ ہوئے ہو، ڈگری لی ہے، ہسپتال میں چلے گئے، ہسپتال سے نکل کے پھر کتابوں میں، لیکن جب زندگی میں داخل ہوگے تو پھر بات سمجھ آئے گی کہ زندگی کیا ہے۔ اس لیے ابھی یہ تجربہ نہیں ہوگا، یہ باتیں ادھر کی ہیں اور ادھر جا کے سمجھ آئے گی۔ وقت کی بات وقت کے ساتھ سمجھ آئے گی، بڑھاپے کی بات بڑھاپے میں سمجھ آئے گی۔ آج اگر میں بتاتا ہوں کہ جب بڑھاپے کے دن آ جائیں تو آپ اس طرح زندگی گزارنا، اب جس پہ بڑھاپا آئے گا وہ بتائے گا کہ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ جوانی والا کیسے سمجھے گا کہ بڑھاپا کیا ہوتا ہے؟ بچہ اگر پوچھے کہ یہ کیا باتیں کرتے رہتے ہو تو اس سے کہو کہ بیٹا بات یہ ہے کہ تم نے ابھی یادیں پیدا کرنی ہیں اور ہم نے یادوں میں زندہ رہنا ہے، تو یہ بڑا فرق ہے۔ تو بچے نے بھی یادیں پیدا کرنی ہیں کہ یادیں ہوتی کیا ہیں، پھر یاد کیوں کیا جاتا ہے، اور ہم یادیں پیدا کر کے آگے، اور یہ سارا سرمایہ لے کے ہم بیٹھے ہیں اور یادوں کو یاد کر رہے ہیں۔ تم یہ کیسے جانو؟ تو بوڑھے آدمی کی زندگی کیا ہوتی ہے، جوان کی زندگی کیا ہوتی ہے، اور بچے کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ تم اپنے دور کو دیکھو کہ تم کیا ہو۔ تمہارے لیے واردات کا بھی بہت وقت پڑا ہے۔ یہ بات کب سمجھ آئے گی؟ جب سمجھ آنے کا وقت آئے گا۔ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو دوسرے کی غلطی سے سبق سیکھ جائے اور دوسرے کی دانائی سے فیض پا جائے اور سفر سے پہلے سفر کے حالات جان لے، تو وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو کہتے ہیں کہ اس سفر میں صحرا ہے، کوئی نخلستان نہیں ہے، تو کچھ کھانے پینے کا سامان لے جانا، پانی کا مشکیزہ بھر کے لے جانا تو لے جاؤ، کیونکہ راستے میں جب دھوپ چمکے گی تو پھر پانی کا مشکیزہ کام آئے گا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ بے دھیان ہی چل پڑو اور آگے جا کے بندہ تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ تو اس لیے سفر کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جب یہ باتیں سنی ہوتی ہیں تو پھر کان میں دوبارہ یہ باتیں گونجتی ہیں کہ یہ واقعہ تو یوں ہے، وہ واقعہ تو یوں ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ جوان آدمی کی کچھ یادیں ہوتی ہیں اور کچھ پروگرام ہوتے ہیں۔ انسان کب جوان ہوتا ہے؟ جب وہ مستقبل کا پروگرام بنائے کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، تو یہ جوانی کے دن ہیں۔ بڑھاپا کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا صرف ماضی ہوتا ہے کہ یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا، دیٹس آل۔ پھر یہ واقعہ اور ہو جاتا ہے۔ بوڑھے آدمی کا صرف ماضی اور ماضی ہوتا ہے، اس کے پروگرام نہیں ہوتے۔ اب یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ انسان زندگی میں کس طرح وقت گزارے۔ زندگی اللہ کے فضل سے گزرتی ہے۔ اگر وہ چاہے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور نہ چاہے تو انسان کا وقت ضائع ہو جاتا ہے اور گزر جاتا ہے۔